بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ ناز ایک انتہائی معصوم لڑکی تھی جسے زمانے کی اونچ نیچ کا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ اچھے تو سب اچھے ہیں۔ اپنی سادگی کی وجہ سے وہ کئی بار لوگوں سے دھوکہ بھی کھا چکی تھی، مگر بس دور وہ لوگوں کو معاف کر دیتی تھی۔ شاید اس کا ظرف بہت بڑا تھا یا شاید اس کا دل، مگر اب کی بار وہ جہاں اپنے دل کو آزمانے چلی تھی وہاں کوئی آسان جگہ نہ تھی۔ وہ قدم قدم پر اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس کے لیے ساحل کا رشتہ آیا تھا جو کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اچھا کماتا اور جو بھی کماتا اور بہنوں کے لیے کافی ہوتا۔ ساحل اپنی ماں اور بہنوں پر جان چھڑکتا، جو وہ کہہ دیتی پتھر پر لکیر ہوتا۔ دنیا کی تمام تر سازشوں سے پاک ناز کے لیے جب ساحل کا رشتہ آیا تو سادہ لوگ ماں باپ نے اس بنا پر کہ اچھا کماتا ہے ناز کے نصیب کو ساحل سے جوڑنے کا سوچا، اور تھوڑی سوچ بچار کے بعد ہاں کرتی۔ اب تو جیسے ناز ساحل کے سپنے دیکھنے لگی تھی، خود ہی سے باتیں کر کے مسکراتی رہتی۔ ساحل ناز کی زندگی میں آنے والا وحید مرد تھا۔ منگنی کے بعد ساحل نے ناز کے لیے ایک بہت خوبصورت موبائل خریدا اور ایک دن چاچا سلیم سے ملنے کے بہانے گھر جا پہنچا۔ چاچا سلیم ناز کا باپ تھا، جو یوں داماد کو دیکھے تو پھولے نہ سمائے اور گھر کے اندر لے آیا ایک پرانی کرسی جس کا کپڑا بھی کافی پرانا تھا۔ اس کو جھاڑ کر ساحل کو اس پر بٹھایا اور خود ناز کی ماں کو بلانے چلا گیا۔ اس دوران ناز ساحل کی موجودگی سے بے خبر گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی اور آئینے میں شکل دیکھنے لگی اور خود سے باتیں کرنے لگی۔ بولو ساحل، تمہیں تمہاری ناز کیسی لگتی ہے، اچھی یا بری؟ پہلے تو ساحل ناز کو یوں دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر جب ناز کی بات سنی تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر بھی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے ناز کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب شیشے میں وہ وجود تھے۔ ناظرین نے جب شیشے میں ساحل کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور فوراً پلٹی۔ ساحل نے ناز کو کندھے سے پکڑا اور لال سرخ آنکھوں میں مچلتے جذبات سے بولا، ساحل کی جان، تم ساحل کو بہت پیاری اور بہت معصوم ہو، پہلی منہ دکھائی کا پہلا تحفہ قبول کرو۔ ساحل نے جیب سے موبائل نکال کر ناز کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیوں جی؟ ناز نے کانپتے ہوئے لبوں سے دھیرے سے پوچھا۔ تاکہ تمہیں سن سکوں، شام کو کال کروں گا، ساحل نے ناز کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ناز کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اس دوران اسے ابو کے بولنے کی آواز آئی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ساحل جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔ کمرے میں بند ہو کر جانے کتنی دیر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بے ترتیب سانسوں کو درست کرتی رہی۔ جب اوسان بحال ہوئے تو اپنے گالوں پر ہاتھ لگایا۔ اسے شدید شرم آئی اور اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ ناز معصوم کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ موبائل لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دونوں کی روز باتیں ہوتی۔ ناز کو تو جیسے ساحل سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک دن ناز کی بڑی نند اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ناز کے گھر جا پہنچی۔ ناز نے جی جان سے خدمت کی اور سارا دن کام کر کے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی تھی، مگر وہ خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب نند بھی خوش ہوگی۔ جب جانے کا وقت آیا تو سب دروازے تک شہلا باجی کو چھوڑنے آئے، مگر اس دوران ناز کی جوتی ٹوٹ گئی۔ وہ جوتی بدلنے اندر گئی، مگر تب تک سب جا چکے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ شہلا باجی سے مل نہیں سکی۔ اس بات کا شہلا نے بہت برا منایا اور جا کر ساحل کے خوب کان بھرے۔ رات کو ساحل نے فون نہیں کیا۔ ناز بیچاری سارا دن انتظار میں رہی۔ وہ تو خوش تھی کہ ساحل کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ 2-3 دن گزر گئے، ساحل کی طرف سے خاموشی تھی۔ اس وقت ساحل کھانا کھا رہا تھا جب فون کی بیل ہوئی۔ اس نے نوالہ منہ میں ڈال کر موبائل نکالا اور نمبر دیکھ کر کاٹ دیا۔ ایک بار فون کی بیل پھر بجی۔ ساحل نے غصے سے فون کو دیکھا اور باہر آ کر فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک بار کال کاٹ دیے تو کیوں فون کر رہی ہو؟ جواب ناز کی سکیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھلا، مگر پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، آپ کی ناراضگی سے پریشان ہوں۔ اگر اتنی ہی میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو یوں کبھی میری بہن کی بے عزتی نہ کرتی، ساحل نے غصے سے کہا۔ مگر میں نے تو ان کی اتنی خدمت کی تھی، ناز نے حیرانگی سے کہا۔ تو اب تم جتا رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر ناز تڑپ اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے ساحل، میں جانتی ہوں کہ کس بات کا شہلا باجی نے برا منایا ہے۔ ناز بی بی، مہمان کو صرف کھانا کھلانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ان کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔
तुम दरवाजे तक छोड़ने क्यों नहीं आई मेरी बहन को? सैल की बात सुनकर तो जैसे नाज का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब एक ज़रा सी गफलत और कैसे सैल तक ये सब कुछ यूं पहुंचाया गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ सैल, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पहली गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, समझी? आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। जी आइंदा ख्याल रखूंगा, नाज ने आंसू पीते हुए जवाब दिया। खाना खाकर बात करता हूँ, नाज ने फ़ोन काट दिया। नाज की अब अक्सर शामत आई रहती, कभी छोटी नंद को सालगिरह का गिफ्ट पसंद नहीं आया तो कभी मंजली वाली को खाना नहीं पसंद। इस तरह करते शादी का दिन आ गया। सैल ने हाफ वाइट शेरवानी और लाल गला पहना हुआ था। अपनी वजह के नशे में चूर साहिल नाज को अपने घर ले आया। आज अगर 14वीं का चांद भी नाज को देखता तो शर्मा जाता, मगर इस वक्त सख्त दिल साहिल का दिल देखने वाला था। जब कमरे में नाज इसका इंतज़ार कर रही थी और वो माँ बहनों के साथ कमरे में बैठकर बातें कर रहा था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे जब इसने सुबह की आंख में बिजारी देखी, यानी वक्त काफ़ी हो चुका है। साहिल ने इजाज़त ली और कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल हुआ, इसने नाज को देखा जो तकिए के साथ टेक लगाए बेखबर गहरी नींद सो रही थी। साहिल दबे पाँव चलता हुआ इसके पहलू में आकर लेट गया। सुबह हुई, नाज कमरे में बैठी थी जब साहिल ने गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। चलो उठो और नाश्ता लाओ मेरे लिए। नाज ने हैरत से साहिल को देखा। ऐसे क्या देख रही है? सुना नहीं? जाओ और नाश्ता लाओ। सैल का गुस्सा देखकर नाज जल्दी से जूता पहनकर बाहर किचन में आ गई। सामने शैला बाजी को देखा और सलाम किया। वालेकुम सलाम। शैला ने ऊपर से नीचे तक नाज का जायजा लेते हुए कहा। नाश्ता बनाने लगी हो क्या? जी बाजी, नाज ने धीरे से कहा। पहले मेरे लिए नाश्ता बना दो, पराठा और चीज़ वाला ऑमलेट। मगर मुझे तो चीज़ वाला ऑमलेट बनाना नहीं आता, नाज ने परेशानी से कहा। ए लो, अम्मा ने गुस्से से देखा। अब ना बनाने के बहाने, रहने दो। अम्मा इसलिए कहती थी कि इतने छोटे लोगों में शादी ना करो। अब इसको क्या पता चीज़ वाला ऑमलेट किस बला का नाम है। सबा की बात सुनकर सब हंसने लगे। नाज की आंखों में आंसू आ गए। लो अब मेहरानी रोने लग गई। सहल ओ सहल इधर आओ, शैला ने बुलंद आवाज से सहल को पुकारा। सहल सीढ़ियां फैलाता हुआ नीचे आया। क्या हुआ अपा? अब तेरी कल की आई बीवी हमें आंखें दिखाती है। मैंने कहा चीज़ वाला ऑमलेट बना दो तो साफ जवाब दे दिया कि खुद बना लो। नाज गंगा होकर शैला को देखने लगी। इसने ऐसा कब कहा था? आपा इसकी इतनी जुर्रत आपको मना करे? सहल ने आग बरसती आंखों से नाज को देखा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सहल ने जूते से नाज को मारना शुरू कर दिया। खुदा के लिए साहिल मुझ पर रहम खाए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नाज ने रोते हुए कहा। मगर साहिल बस तो नाज को मारता रहा। किसी ने भी आगे बढ़कर इसको मना ना किया। जब मारते मारते वो थक गया तो धक्का देकर बाहर चला गया। तकलीफ की शिद्दत से नाज की आंखों में आंसू आ गए। नाज के दिन रात इसी तकलीफ में वो गुजरते रहे, यहाँ तक कि वो माँ बन गई। औलाद के होने के बावजूद साहिल इस तरह नाज के साथ सख्ती रवैया बरता, इसको नज़रअंदाज करता और कई कई महीने गुजर जाते। नाज के माँ बाप पोती और बेटी को देखने के लिए तरसते रहते। नाज इतना अरसा गुजरने के बावजूद सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। अब इसकी तवज्जो का महवर अब सिर्फ इसकी बेटी थी। साहिल जो औरत को पाँव की जूती समझता था, बेटी को हाथ का छल्ला बना कर रखता। इसकी हर बात मानी जाती। बाज़ाहिर तो साहिल की बेटियां हूर को बहुत प्यार करती, लेकिन दिल ही दिल में शदीद बैर रखती। हूर 2 साल की थी। एक दिन साहिल थका हुआ घर दाखिल हुआ। इसका किसी से झगड़ा हुआ था। इस दफ़ा नसरीन जो साहिल की सबसे छोटी बहन थी, वो उसे सीढ़ी में बैठी दिखाई दी। साहिल को देखा तो दौड़कर इसके गले जा लगी। भाई, हमने कभी भाभी को पराया नहीं समझा, मगर पता नहीं ये ऐसा क्यों करती है। अभी हो रो रही थी तो मैंने कहा लाओ मुझे पकड़ाओ, मगर साफ जवाब दे दिया। साहिल आग बगोला कमरे में दाखिल हुआ और चुटिया से खींचता हुआ नाज को घर से बाहर ले गया। इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, जा दफ़ा हो जा। इस दफ़ा साहिल ने तमाम हदें पार करते हुए नाज को घर से बाहर निकाल दिया। हूर माँ से बहुत दिल लगाव रखती थी। माँ गई तो हूर को बुखार रहने लगा। इधर नाज हूर को याद करके रोती रहती। इसके माँ बाप अलग परेशान थे। एक दिन दरवाज़ा खटखटाया। नाज ने दरवाज़ा खोला। सामने उसे शैला और सास दिखाई दी, जिन्होंने हूर को
پکڑ رکھا تھا۔ ساس نے حور کو پکڑایا اور انہی قدموں سے واپس چلی گئی۔ ایک رات ناز سونے لیٹی، اسے شدید پیٹ میں درد اٹھا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ لگا ایک بار وہ امید سے ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے جڑوے بچے ہیں اور دونوں لڑکے ہیں، اسے شدید خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناز نے ساحل کو فون کر کے سب بتایا۔ سن کر تو جیسے ساحل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کو بیٹے کی شدید خواہش تھی اور کہاں 2 بیٹے۔ اس نے ناز سے اپنے سلوک کی معافی مانگی اور لینے آ گیا۔ اب ساحل ناز کا بہت خیال رکھتا، ماں اور بہنوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا، جس سے انہیں اور بھی غصہ آتا۔ ساحل کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ کچھ عرصے بعد ناز نے 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ دونوں کی شکل ساحل جیسی تھی۔ ساحل نے ناز کا اتنا خیال رکھا کہ ناز سب دکھ درد بھول گئی۔ وہ خوش تھی کہ ساحل کو احساس ہو گیا، مگر اتنی جلدی عورت اپنے بھائی اور بیٹا کسی دوسری عورت کو نہیں سونپتی۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ایک خطرناک منصوبہ بن چکا تھا، بس اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ طاہر ساحل کا ایک غریب کزن تھا، مگر ساحل سے کافی دوستی تھی۔ وہ ساحل کا ہر کام کر دیتا تھا۔ اس وقت ساحل کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ جب ساحل کو طاہر نے آواز دی، ساحل باہر آیا۔ دونوں مل کے بہت خوش ہوئے۔ طاہر رہنے آیا تھا۔ ساحل روزانہ طاہر کے ساتھ باتیں کرتا۔ ایک دن ساحل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ ناز بچوں کو سلا کر کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ جب طاہر کمرے میں داخل ہوا، ناز طاہر کو دیکھ کر چونک گئی۔ طاہر دراصل ساحل کی بہنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ پورا منصوبہ نہیں جانتا تھا۔ بھابھی، ساحل نے پیسے مانگے ہیں، کہہ رہا ہے آپ سے مانگ لو۔ طاہر کی بات سن کر ناز نے ساحل کی قمیص کی جیب سے پیسے نکالے اور طاہر کو دے دیے۔ اس دوران ساحل اندر داخل ہوا اور ناز کو پیسے دیتے دیکھ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ساحل نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ طاہر بھائی نے آپ کا نام لیا تھا کہ آپ کو پیسے چاہیے۔ ساحل کو دیکھا تو طاہر مکر گئے اور ناز پر 1-2 غلط الزام بھی لگا ڈالے۔ اب تو ساحل کا دماغ ایک بار پھر الٹ گیا۔ غصے میں جو ناز کو پیٹنا شروع کیا تھا، ہاتھ تک نہ رکھا۔ اب ساحل کا دل پھر سے اپنی بیوی سے متنافر ہو چکا تھا۔ روزانہ ایک نہ ختم ہونے والے عذاب سے وہ گزر رہی تھی۔ شک کا پودا جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ سازشوں نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس ذلت کی زندگی کے ساتھ وقت آگے بڑھ چکا تھا۔ بچے بھی جوان ہو رہے تھے۔ ان کو یہ سب بہت گراں گزرتا تھا، مگر خاموش رہتے۔ ساحل کے جڑواں بچوں کے نام احد اور فات تھے۔ احد بہت حساس بچہ تھا۔ ماں کو اس طرح ذلت کی زندگی گزارتے دیکھ کر کڑتا رہتا تھا۔ ایک دن انتہائی بے بسی کے عالم میں وہ گھر سے نکل پڑا اور راستے میں اسکول کے چند لڑکے نظر آ رہے تھے جو ایک سائٹ پر کھڑے تھے۔ احد وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا، جہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اسے نشے پر لگا دیا۔ ساحل تک جب یہ بات پہنچی، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ساحل نے بہت کوشش کی، لیکن احد جس راستے پر چل پڑا وہاں سے واپسی بہت مشکل تھی۔ ابھی ساحل اس تکلیف سے نہ نکلا تھا کہ 15 سالہ حور چھت پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی پکڑی گئی۔ ساحل غصے سے پاگل ہو گیا اور حور کو ماں سمیت مار مار کے آدھا منہ کر ڈالا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ شہلا نے نفرت سے دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہیں ہماری دشمن، آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ باغی حور نے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ ناز نے حور کو خاموش کرانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ بکواس کرتی ہے ساحل یہ دیکھ کر کسی لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہے۔ ساحل ایک بار پھر حور کو مارنے لپکا جب ناز اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب نہیں ساحل، اب بہت ہو گیا، تیری اتنی جرأت تو میرا راستہ روکے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ساحل نے ناز کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سب بہنوں اور ماں کے چہرے پر امڑ آئی، جو ساحل کے بغیر سب کو نظر آ رہی تھی۔ ناز کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں بھی، مگر مکان اس کے نام کر گئے تھے۔ ناز نے صرف اس وجہ سے ہر بات کو سہا کہ ساحل بچوں پر جان چھڑکتا ہے، مگر اب وہ بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ ناز جانے لگی تو دونوں بچے بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ احد ابھی نشے میں تھا، اس کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ساحل اب اکیلا تھا اور ماں بہنوں کے رحم و کرم پر تھا۔
اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، کسی کی زندگی تباہ کرنے کی شاید سزا ملی۔ اس کا سارا کاروبار بھی تباہ ہو گیا اور اوپر تلے ناکامیوں نے ساحل کو ہوا سے بختہ کر دیا۔ بہنوں نے تو پیچھے ہی پیسے کی وجہ سے تھی، اب عہد اور ساحل ان کو بوجھ لگنے لگے۔ ایک دن ساحل کسی کام سے باہر گیا، عہد کھانا مانگنے لگا، صبا کے پاس گیا۔ صبا نے کھری کھری سنا کر گھر سے باہر نکال دیا، اور ادھر اس کو کسی بات کی کوئی ہوش نہ تھا۔ ماں کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ وہ بیچ سڑک کے جا کر سو گیا اور تیز رفتار ٹرک نے اس کی جان لے لی۔ جب عہد کی لاش گھر پہنچی، لاش دیکھ کر ساحل پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ معذور ہو گیا۔ ناز کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کا بچہ اپنی ماں کا غم لے کر دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ ہور نے ماں کے سمجھانے پر اپنی توجہ تعلیم پر لگائی اور آج ناز کے دونوں بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ فہد ایئر فورس میں اور ہور ڈاکٹر ہے۔ دونوں ناز کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ناز ماضی کے تمام لمحوں کو بھول چکی ہے، بس ان تینوں کو عہد کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، جو جھوٹوں سازشوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی شہر میں ایک چھوٹے سے گھر کے باہر بوسیدہ کپڑوں اور گندے حولیوں میں ایک مغرور شخص کرسی پر بیٹھا جانے خلاؤں میں کیا گھورتا رہتا ہے اور نہ جانے کیوں روتا رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔